आगे चलते हैं साहब, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तहरीरी फैसले में इजाफी नोट लिखते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऐसे इल्जामात में कैद नहीं जो माशरे के लिए खतरा हो। वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई, किसी आमर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। सुभान अल्लाह। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जैसा मुनफरद इनका नाम है वैसे ही ये मुनफरद आदमी भी हैं। मुझे अदलिया से बाकी जो पाकिस्तानियों को रोना है, गिले हैं, फांसी दे दी फलाना, उसके अलावा मुझे एक गिला और है अपनी अदलिया से। इन्होंने हमारे दो खूबसूरत लोग, मीडिया के दो खूबसूरत लोग छीने। एक ज़माने में अतर मिनल्ला साहब आया करते थे तो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे। एक जस्टिस बाबर सत्तार हैं, वो एक प्रोग्राम में हमारे साथ होते थे। अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ मेरा ख्याल है फ़ोन पे ही बात हुई है एक बार इन लोगों से, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बड़े खूबसूरत लोग थे, मीडिया में बड़े बैलेंस, बड़े मैच्योर, पढ़े लिखे। बाकी तो फिर दानिश्वरी की दुकानें हैं, दह जमाता पास डायरेक्ट दानिश्वर हैं। तो बस अदलिया से यही एक शिकायत है कि हमारे मीडिया के दो खूबसूरत बंदे छीन लिए। बहरहाल चलो खैर, बात अच्छी है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दरमियान ये मुल्क झूल रहा है, झूलता रहेगा। दुआ करें झूला कायम रहे। मुगल आजम में एक फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की, वो याद आती है, जिसमें अकबर कहता है कि पता नहीं कौन, हाँ, अनारकली को अकबर आजम कहता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। पाकिस्तानी अवाम अनारकली है। सुभान अल्लाह। कोई इनको जीने नहीं देगा, कुछ इनको मरने नहीं देंगे। और ये जिंदगी और मौत के दरमियान जैसे पेंडुलम होता है ना क्लॉक का। चलो ठीक है। हसन साहब, बास तज्जियाकारों के मुताबिक नून लीग फील्ड में नहीं निकली, दीगर चीजों पर तकिया कर रही है। फील्ड में ना निकलना तो समझ आ रहा है, दूसरी चीजों पर तकिया करना की समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि खैर वो आपको जो आपने कहा है कि फील्ड में निकलना तो समझ में आता है, तो बिल्कुल ठीक है। फील्ड है ही नहीं तो निकलना कहाँ है। वो जब खुड में से, बिल में से, कहते हैं ना वो सांप बिल में घुस गया या खुड में बढ़ गया फलाना, वो खुड में से निकलते हैं, ठाप पड़ती है बाहर से, अवामी ठाप, फिर अंदर भाग जाते हैं। ये पिछले दिनों जलालपुर, जट्टां, गुजरात वगैरह की में निकले थे ना ये बिलों से बाहर, तो फिर क्या हुआ, सारे कबूतर को मारे, धरे के धरे रह गए। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिनको फील्ड की आदत ही नहीं है। ये अंपायर खड़े करके खेलने वाले लोग हैं। हामिद मीर का वो क्लिप वायरल है आजकल, जिसमें उसने पूरी कहानी सुना दी है कि ये अपने क्रिकेट ओ इमरान को कहते हैं खिलंडरा। ओ भाई तू तो खिलंडरा खुद बड़ा बड़ा सी, लेकिन बुरी तरह नाकाम। उसने वर्ल्ड कप जीता, तुम बेचारे अंडर 19 भी नहीं खेल सके कभी। तो कभी अच्छा, ये हामिद मीर के प्रोग्राम में वो कहता है कि भाई को नो बॉल दे देता था कोई एक, कभी चीफ सेक्रेटरी को साथ रखता था ये एम्पायर्स के तौर पे, कभी डीआईजी होता था। वो क्लिप सुन लें यार, मुझे तो क्रिकेट की समझ भी नहीं है, लेकिन आई रियली एंजॉयड इट। मुझे जब किसी ने बताया तो मैंने कहा दिखाओ मुझे। उससे बंदे के कैरेक्टर का पता लगता है। पूरी जिंदगी डेस्परेटली कोशिश की क्रिकेट खेलने की, पता नहीं रेलवे में भी को भर्ती बड़े निचले ग्रेड में हो गए थे कि उसके थ्रू टीम में घुसे, पता नहीं, मत छोड़ो। ठीक है, इसलिए ये फील्ड में नहीं निकल रहा है ये वो। हसन साहब, नून लीग के लिए बेतहाशा कुर्बानियां देने वाले सरकर्दा रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में देते हुए कहा कि पीटीआई अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी है, हम बैसियत कौम एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मैं उसने जो असली जुमला बोला है वो आप भूल गए। उसने कहा था कि पीटीआई अवाम की जिद बन चुकी है, या पीटीआई का जो सरबराह है वो अवाम की जिद बन चुका। ये जुमला 100 जुमलों पे भारी है। पहली बात तो ये है कि आप ठीक तरीके से कोट नहीं कर रहे। अच्छा, जावेद हाशमी कौन है? मैं उसकी बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ। मेरा पुराना ताल्लुक है यूनिवर्सिटी के ज़माने का। वो बस छोड़ो अब, लेकिन वो ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है हमारा।
یہ جب معافی تلافی منتیں تڑلے کر کرا کے سفارشیں ڈروا کے جب جدہ بھاگ گئے تھے تو کون تھا؟ جاوید تھا، جاوید ہاشمی تھا جو ڈٹا رہا. میں اس کو جیل ملنے جایا کرتا تھا، حالانکہ مجھے اس کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے، لیکن دلیر آدمی ہے، ڈٹے رہنے والا آدمی ہے، عقل میں کمی ہے، سکم ہے، چھوڑ کے گیا پھر اب ساتھ کھڑا ہے. یہ اسی طرح کا پاگل ہی کر سکتا ہے نا. ہم چونکہ بہت سیانے ہیں اس لیے ہمیں اس پاگل پن کی سمجھ بھی نہیں آتی. بھریا میلہ چھوڑ گیا تھا، آج اس کو پھر مروڑ اٹھ رہے ہیں. یہ اس کا ٹائپ ہے. اس نے جتنی دلیری سے یہاں وہ جیل کاٹی ہے، پتہ ہے میں جاتا تھا، اس کو ملنے جاتا تھا، تو بات جو اس نے کی ہے وہ 100% درست ہے. اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اور اندازہ لگاؤ کتنے منتقم لوگ ہیں. وہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے گیا، واپس آیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. لیکن بہرحال جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں. تو اس میں کون سی عقل والی بات کون سی ہے؟ وہ ضد بن چکا ہے لوگوں کی بس. ٹھیک ہے، لیجٹ بات ہے. موونگ آن ٹو نیکسٹ. حسن صاحب، نواز شریف آج کل جیسے بہت سی باتیں دہرا رہے ہیں، مثلاً حساب احتساب وغیرہ، اسی طرح موٹر ویز بنانے کی بھی تکرار کر رہے ہیں. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا موٹر وے بنانے کی تکرار جو ہے یہ ایسے ہی ہے. اس میں ایک خاص طرح کی مشابہت ہے. ایٹم بم دھماکہ، کیا دھماکہ؟ اس کو ویژولائز کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو، شروع کرانے والا عبد القدیر خان کو لانے والا. نامساعد ترین حالات میں عبد القدیر خان مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی ٹیم نے یہ کام کیا. بنوانے والے، اس کا پیرا دینے والے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والے، وہ تو کبھی بول ہی نہیں. جس طرح کوئی اتفاق فاؤنڈری بنایا سی، چھوڑو. اچھا، اب جہاں تک یہ موٹر وے کا تعلق ہے تو ریمنڈ بیکر کی کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں. وہ انگریزی چاہے اور میاں صاحب نے وہ بھی پرابلم ہونی ہے. کیپٹلزم زیکلی سیل ڈرٹی منی، ریمنڈ بیکر پڑھ لو، میرے پاس پڑھی ہے. یہ جب میٹنگ کے لیے چکر لگاؤ گے آپ، یاد کرانا میں دے دوں گا، آپ بھی پڑھ لینا. اچھا، پچھلے دنوں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا انٹرویو وہ سن لو، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور یہ مقبول جان نے کیا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کورین سفیر کو نواز شریف سے میں نے ملوایا تھا اور پاکستان کو کک بیکس دینے کے الزام میں کورین حکومت نے اسے جیل بھیج دیا. یہ وزیر اعظم وہ جیل میں، سبحان اللہ. اور یہ سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہی سے پھر ایون فیلڈ شیلڈ یہ وہ وغیرہ سو ٹھیک ہے، لگا رہنے دو. ٹھیک ہے. حسن صاحب، سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ نواز شریف مفاہمت سے نکل کر احتساب کے گھوڑے پر چڑھے تو ماضی کی طرح ہو جائے گا. نواز شریف کو جتنا ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد علی دورانی میرا بھائیوں جیسا دوست ہے. میں نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے محمد علی دورانی کو ایک نام دیا تھا، شہد کی دلدل. تمہیں پتہ ہے جو دلدل میں گر جائے وہ پھر پچھتا نہیں، بلکہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ غرق ہوتا ہے. تو محمد علی دورانی شہد کی ایک ایسی دلدل ہے جس میں بندے کو نا ڈوبتے ہوئے مزہ آتا ہے. A beautiful human being، بہت مچیور، بہت سیزنڈ، متوازن بندہ. 100% بات ٹھیک کی ہے، لیکن یا آپ نے اپنی طرف سے ڈال دیا یا محمد علی دورانی نے یہ کہا ہوگا، وہ غلط ہے. اسے جارحانہ ہونا نہیں کہتے، اسے چوڑ ہونا کہتے ہیں. دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت علی کے اس قول میں بڑی وزڈم ہے کہ کسی احسان فراموش پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. اس میں بہت وزڈم ہے. لوگ عام طور پہ غلط کوٹ کرتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کسی پہ احسان کرو ہی نہ. نہیں، اس کو ہم نے ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے. کرم اللہ وجہ کا جملہ یہ ہے کہ کسی کم ظرف پہ احسان فراموش پہ احسان کرو
تو اس کے شر سے ڈرو. یہ اصل کہانی ہے. سو یہ چوڑ ہو جاتے ہیں. جارحانہ پن اور چیز ہے بھائی, یہ چوڑ ہو جاتے ہیں. تو درانی صاحب کو چاہیے اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے اپنی غلطی ٹھیک کریں, اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آئندہ نہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایمریٹس ایئر لائن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن کے ای کے میں کے کراچی ہے, اس کو ای کے اس لیے کہا گیا کہ ایمریٹس کی پہلی پرواز کراچی میں لینڈ ہوئی تھی. ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے میں پی آئی اے کا مکمل عمل دخل تھا. بالکل درست ہے. اور ایک زمانے میں اسکول گوئنگ تھا جب پی آئی اے کا سلوگن تھا بڑا ہی پاپولر, گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ. اب بھوکے ننگے پیپل ٹو فلائی وتھ, نوکریوں کی تلاش میں جائے وتھ. کھا گئے. دیکھو بات سنو, یہ 70s کی بات ہے, بڑا رومانس پاکستان فلانا, یہ بہت بہت عمر بھی ایسی تھی, عقل آج بھی نہیں ہے, اس وقت تو خیر بالکل ہی خانہ خالی تھا. میں نے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے ایک دعا لکھی, بڑی پاپولر ہوئی اس زمانے میں. 3 شعر سنو, مجھے یاد ہیں. شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے. شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے. سب چہروں کو چاند بنا, سب ہونٹوں پہ لالی دے. صرف تجھی سے مانگیں جو, ایسے ہاتھ سوالی دے. ہم پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں. تب میں آج سے کہیں زیادہ احمق تھا. میں جانتا نہیں تھا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے یہ کتنا گندا اور غلیظ ہے. یہ ریلوے کھا گئے, یہ لوہا کھا گئے, یہ بیسیکلی لوہا چور ہیں. سٹیل مل کھا گئے, پی آئی اے کھا گئے, ریلوے کھا گئے. او خدا کا خوف کرو, پھر بھی انہیں عقلیں نہیں آ رہی. ان کے نہیں پیٹ بھرنے جب تک پھٹیں گے نہیں, یہ بھریں گے نہیں. یہ اندر سے پھٹتے ہیں یا کوئی باہر سے پھاڑتا ہے, یا پھر میں نہیں جانتا. اگر یہ نہیں ہوتا تو ٹھیک کہا انہوں نے, یہ کہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایمریٹس کی بات نہیں ہے,